پہلی بات تو یہ ہے ہم کھاتے کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، میں اس پہ بات کروں گا، یعنی کھاتے کیوں ہیں۔ دوسری، ہم کیا کھائیں، یعنی دوسرا سوال کیا سے متعلق ہے، اگر کھایا جائے تو کیا کھایا جائے اور کیا نہیں کھایا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم کب کھائیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ کتنا کھائیں، اور پانچواں سوال یہ ہے کہ کیسے کھائیں۔ کیوں، کیا، کب، کتنا اور کیسے۔ ہمارے معاشرے میں اگر یہ سروے کیا جائے کہ لوگ کیوں کھاتے ہیں، تو سب سے زیادہ جواب جو اس کا آپ کو ملے گا تو وہ یہ ہوگا کیونکہ کھانے کا وقت ہو گیا، کیونکہ کھانے کا وقت ہو گیا اس لیے کھا رہے ہیں۔ مطلب اب آپ کو بہت دلچسپ بات بتاؤں، کیا ہمیشہ سے کھانے کا 3 اوقات ہوتے تھے؟ آپ کو پتہ لگے گا انسانی تاریخ میں، تہذیبوں کی تاریخ میں 3 وقت کا کھانا کوئی 100 سال پہلے سے شروع ہوا ہے، 100-150 سال پہلے سے آپ اس طرح کی حرکتیں شروع کی ہیں ہم نے۔ اس سے پہلے 2 وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا، اور اس سے پہلے 1 وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا، اور جب تک انسانی تاریخ میں 1 وقت کا کھانا کھایا گیا ہے اس کی صحت سب سے بہتر رہی ہے۔ یہ جو بیماری ہے، ٹھیک ہے یہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اور مسلمان کے لیے تو بیماری بھی اس کے گناہوں کی اور اس کی لغزشوں کی تلافی کرنے کے لیے آتی ہے، اس کے لیے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بیماری آنے کی اسباب ہیں ان میں غذا ہماری بہت بڑی وجہ ہے۔ تو کیوں ہم کھاتے ہیں؟ اب اس کو دیکھیے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، کچھ لوگ بتائیں گے دل چاہتا ہے اس لیے کھاتے ہیں، کچھ لوگ بتائیں گے بھائی زبان کو اچھا لگتا ہے اس لیے کھاتے ہیں، پھر کچھ لوگ کہیں گے بھائی وقت ہو گیا اس لیے کھاتے ہیں، مطلب کھانا جو ہے وہ چونکہ اب مطلب عادتاً کھاتے ہیں۔ لیکن کھانا چاہیے کیوں کھانا چاہیے ہمیں؟ پھر اس کا ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں توانائی حاصل کرنے کے لیے کھانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توانائی حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ کھا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ توانائی دینے کے لیے بھی کچھ مشروبات اویلیبل ہو گئے ہیں جن کو ہم انرجی ڈرنک کہتے ہیں۔ تو کیا وہ کھانا مناسب ہے، وہ پینا مناسب ہے؟ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کھاتے کیوں ہیں۔ کھاتے جو ہیں، اب آپ سمجھیے کہ کھانے کی جو وجہ ہے، توانائی لینا ٹھیک ہے وہ ایک اس کی اچھی وجہ ہے، لیکن اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے، اس کے جو آرگنز ہیں، وہ آپ کے جسم کا ہر آرگن حالت عبادت میں ہے۔ آپ کے جسم کا ہر آرگن اللہ کے دیے ہوئے پروگرام کو فالو کر رہا ہے۔ تو ہم کیوں کھائیں؟ ہم کچھ ضرور کھائیں، اور وہ اس لیے کھائیں کہ آپ کے باڈی کے آرگنز اپنے فنکشن کو پرفارم کرتے رہیں۔ اور کھانے کی ایک ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ویئر اینڈ ٹیئر، جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، تو گروتھ بھی ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر، تو گروتھ جو ہے وہ ممکن ہوتی رہے، اس لیے بھی ہم کھاتے ہیں، توانائی لینے کے لیے بھی ہم کھاتے ہیں۔ جو چیز نیچرل پلانٹس میں پیدا ہوتی ہے وہ سب سے بڑھیا چیز ہے کھانے کے لیے، اور جو چیز مشینی پلانٹس میں پیدا ہوتی ہے وہ سب سے کہہ لیجئے کم پسندیدہ چیز ہے کھانے کے لیے۔ یعنی پلانٹ جسے ہم کہتے ہیں، 21ویں صدی میں پلانٹ کا تصور بھی بدلا ہوا ہے۔ بہت سے ذہنوں میں جب میں کہتا ہوں نا پلانٹ، تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اچھا وہ پلانٹ جس میں وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ پلانٹ وہ ہے جو باہر باغ میں لگا ہوا ہے، کھیت میں لگا ہوا ہے، یہ باہر۔ تو وہ جو پلانٹ ہے، جو پلانٹ میں بنتا ہے وہ کھانے کے لیے اتنی اچھی چیز نہیں ہے، جو پلانٹ میں اگتا ہے وہ کھانے کے لیے سب سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔
تو کیا کھائیں؟ آپ فطری، آپ کی غذا جو ہے وہ نیچرل ڈائٹ پر مشتمل ہو، وہ سب سے بڑھیا بات ہے۔ پھر اسی طرح تیسری بات، اچھا کون سی غذا سب سے اچھی ہے؟ تو کھانے میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، حلال کی کیٹیگری میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس میں سب سے بڑھیا چیز جو ہے وہ پھل ہے۔ پھل جو ہے وہ رب کریم نے اس کے اندر ایک غیر معمولی صفت رکھی ہے، اور وہ صفت یہ رکھی ہے کہ ہر موسم کے جو مسائل ہیں، جو موسم کی شدت ہے اور جو موسم کی کہہ لیجیے سختی ہے، اس کو جھیلنے کے قابل بنانے کے لیے رب کریم نے پھل پیدا کیے ہیں، اور جس موسم کا پھل ہے اس موسم کے لیے ہمارے لیے بہترین چیز ہے کھانے کے لیے۔ اسی طرح سبزیاں ہیں، تو جسے ہم پلانٹ بیسڈ فوڈ کہتے ہیں، ہماری کل ڈائٹ میں پلانٹ بیسڈ فوڈ کا تناسب 90% ہونا چاہیے، اور اینیمل بیسڈ فوڈ جو ہے اس کا تناسب 10% کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم ہر کھانے میں گوشت کھانا چاہتے ہیں، یہ کوئی بہت اچھا معاملہ نہیں ہے، مطلب آپ کو اتنی بڑی تعداد میں گوشت نہیں کھانا چاہیے، گوشت کبھی کبھی کھانا چاہیے۔ ہماری جو فوڈ چوائسیز ہیں انہیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اوپر جو ہے وہ پھل ہیں، پھر سبزیاں ہیں، پھر وہ ڈیری پروڈکٹس ہیں، پھر وہ گوشت ہے، اور جو جسے ایک کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں پروسیسڈ فوڈ۔ یہ سنا ہے آپ نے پروسیسڈ فوڈ؟ تو پروسیسڈ فوڈ وہ ہے جس کو ہم اگر کوئی غذا ایسی ہو جس کے اوپر ہم کوئی عمل ایسا کریں جو فیکٹری میں جا کے کریں اور اس کے نتیجے میں اس غذا کی لائف بڑھا دیں، اس غذا کو سڑنے سے روکیں مصنوعی طریقے سے، تو ایسی غذا کو ہم کہتے ہیں پروسیسڈ فوڈ۔ تو پروسیسڈ فوڈ یا ایسی غذا جو ڈبوں میں پیک ہوتی ہے، یہ غذا ہمارے جسم کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جب غذا کی چوائسز ہمارے غلط ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قبض۔ تزکیہ کا مقصود کیا ہے؟ تزکیہ کا مقصود یہ ہے کہ میرے اندر سے تمام کثافتیں نکلتی چلی جائیں، میں اپنے وجود میں پیدا ہونے والی کسی بھی قسم کی کثافت سے ہوشیار رہوں، اور میں اپنے وجود کی کثافتوں کو اور آلودگیوں کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکنے کی کوششیں کرتا رہوں۔ تو ذہن کی، سوچ کی، قلب کی آلودگی اور کثافت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی کثافتیں جمع ہوتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں قبض۔ تو یہ جو جدید دنیا ہے نا، یہ قبض کے معاملے میں بہت زیادہ اس کو مطلب قبض کے لیے ٹالرنس اس کی بہت زیادہ ہے، یہ قبض کو بیماری شمار نہیں کرتی، یا قبض سے اس درجے کی اس کو تکلیف نہیں ہے جس درجے کی تکلیف روایتی تہذیبوں کو یا قدیم آدمی کو کسی زمانے میں تھی۔ پہلی بات تو یہ اسے قبض ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی غذائیں ایسی تھیں کہ اس میں قبض نہیں ہوتا تھا، لیکن اب قبض اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ کثافتیں ہمارے اندر جمع رہتی ہیں، اور کثافتوں کو نکالنے کی کوشش کریں تو کثافتیں ہمارے جسم سے چمٹی رہتی ہیں، بڑی مشکل سے وہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے قبض کی، اور اس کا ہمارے مزاج پر، ہماری طبیعت پر، ہمارے اندر جو کہہ لیجئے ہماری صفات پر اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہماری ماحول کی گندگی اور ہمارے وجود کے اندر کی گندگی ہوتی ہے۔ تو قبض جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، اور جب ہمارے غذا کی چوائسز ٹھیک نہیں ہوتی، کھانے پینے کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اچھی غذا ہے وہ ہے جس میں فائبر موجود ہے، جو پھل اور اس میں موجود ہے، اور یہ والی جو غذا ہے جو ڈبے میں اور فیکٹری میں بن رہی ہے، یہ کوئی بہت اچھی غذا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک اصول اور سمجھ لیں، ہر وہ غذا جس کے لیے اشتہار چلے گا
اس پہ شک کرنا ضروری ہے. آپ سیب کا اشتہار کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. سیب کا اشتہار دکھایا جا رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے سیب ایسے گول مٹول سے تازہ، لال، سرخ، میٹھے، مزیدار، سیب کھائیے. کوئی آپ کو ایسا اشتہار سنا؟ سیب کے جوس کا اشتہار ضرور سنا ہوگا آپ نے، بلکہ سیب کے جوس پہ چھپا ہوا ہوگا تازہ. سیب کے جوس کے ڈبے پر یا دودھ کے ڈبے پہ چھپا ہوا ہوگا تازہ. 8 مہینے پہلے بنا ہے، تازہ ہے. لیکن آپ کو پتہ لگے گا. ایک دن میں نے ایک اشتہار دیکھا، پھلوں کی قدرتی تازگی اور پھلوں کی قدرتی توانائی اور پھلوں کے قدرتی اجزاء سے بھرپور، اور وہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے. اب یہ سوال ہے کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جس میں انسان آ جاتا ہے. آپ دیکھیے ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جس میں ایک تعلیم یافتہ آدمی پھلوں کے جوس کے ڈبے کی مارکیٹنگ کرتا ہے اور ایک ان پڑھ آدمی جو ہے وہ سیب بیچتا ہے. ان دونوں میں اچھا کام کون کر رہا ہے؟ اچھا، جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ سیب کا جوس خریدتی ہے، جو مجھ جیسے جاہل لوگ ہیں وہ سیب خریدتے ہیں. تو ان دونوں میں اچھا کام کون کر رہا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بینائی سلب کرنے کا کام کیوں کر رہی ہے. یہ نور بصیرت کہاں چلا جاتا ہے جب تمہیں، یہ اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے، نور تیرا چھپ گیا زیر نقاب آگہی. تمہارے تعلیمی نظام نے تمہیں معلومات کے بلائنڈ فولڈ تمہاری آنکھوں پر باندھ دیے ہیں. حقائق کی دنیا تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے. نور تیرا چھپ گیا زیر نقاب آگہی. سوچیں کیسی بات ہے. تو یہ جو اچھی غذا کیا ہے یہ ہم پہچانیں. اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو ہمارے مسائل ہوں گے، ہم ان مسائل سے نہیں نکلیں گے. ہم اپنے بدن کو حالت تکلیف میں رکھیں گے اور ہم اسے بیماری شمار نہیں کر رہے. یعنی دیکھیں آج کی جدید دنیا میں بیماری کسے سمجھا جاتا ہے؟ بیماری اسے سمجھا جاتا ہے جو آپ کو مزہ لینے اور مزے کرنے اور کمانے کے کاموں سے روکنے لگے. باقی اگر کوئی آپ کو نہیں روک رہا یعنی کہ قبض، تو اس کو بیماری نہیں، مطلب اس کو ہم صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایک عرصے تک یہ مسئلہ رہتا ہے. ایک انگریزی ایک ایکسپرٹ ہے جس کا 2 شعبوں میں کام ہے. اس کا برین سائنسز میں بھی کام ہے اور اس آدمی کا غذا کے حوالے سے بھی بہت تحقیق ہے. اس کا نام ہے ڈاکٹر رابن پاک. اس کی ایک کتاب ہے برین فوڈ، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سینکڑوں بچے ایسے آئے، کسی مسئلے کے طور پر ان بچوں کو لایا جاتا تھا، کوئی اسکول بھیجتا تھا یا ڈاکٹرز ریفر کرتے تھے یا والدین لے کے آتے تھے اس کے پاس اور بتاتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے اس کو پچھلے یہ 6 سال کا ہو گیا ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس کی یادداشت کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے سمجھنے کا مسئلہ ہے، اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی، یا یہ بھول جاتا ہے، یا یہ توجہ نہیں دے پاتا، جو ذہنی کارکردگی ہے یہ اس کی متاثر ہے، یا پھر اس کے ساتھ کچھ رویوں اور مزاج کے مسائل، بہت غصہ ہے مزاج میں، بہت بے چینی ہے طبیعت میں، یا بہت ڈر جاتا ہے، خوف رہتا ہے، سہما رہتا ہے. ڈاکٹر رابن پاک یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب کوئی بچہ اس طرح کا آتا تھا تو میں ان کے ساتھ ایک کام کرتا تھا. وہ کام بڑا دلچسپ ہے، وہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں 15 دن کا میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اور میں کہتا تھا پچھلے 15 دن میں اس بچے نے جو کچھ کھایا ہے پچھلے 15 دن میں اس کی تفصیل لے کر آؤ. جو کچھ کھایا ہے، جو کچھ پیا ہے، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کتنا کھایا ہے، کتنا پیا ہے، کس وقت کھایا ہے، پوری تفصیل چاہیے.
اور جب وہ آ جاتی تھی تو اس کے بعد وہ ایک اپنا پلان دیتے تھے کہ اب اس کو یہ نہیں کھانا ہے اور یہ کھانا ہے، دوائی کوئی نہیں دیتے تھے. اور 15 دن کے اندر اندر سینکڑوں بچے، انہوں نے بہت سارے بچوں کے واقعات لکھے ہیں کہ کیسے ان کی زندگیاں بدلیں. خود میرے پاس بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں، یعنی والدین لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے اس کی زبان صاف نہیں ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات بولتا ہے لیکن واضح نہیں بولتا، زبان یعنی بولنا شروع کیا ہے لیکن بولنے میں مشکل ہے. آپ بتائیں اس کو ہم کیا اسپیچ تھراپی کرائیں اس کی؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ کھاتا کیا ہے؟ تو جب میں ان کے کھانے کی چیزیں دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے وہ صرف نرم غذا کھاتا ہے، سخت غذا نہیں کھاتا. سیب نہیں کھاتا، سیب کا جوس پیتا ہے، کیلے کا بھی شیک پیتا ہے، روٹی بھی سفید آٹے کی کھاتا ہے، ڈبل روٹی کھاتا ہے، بیکری کی چیزیں کھاتا ہے، یہ میدے کی، سفید میدے کی بنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے. تو یہ جتنی نرم چیزیں. اچھا پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا ایک کام کیجئے، میں پوچھتا ہوں آپ نے اس کو کبھی سیب یا کھجور؟ نہیں یہ تو کھاتا ہی نہیں ہے، اس کو ہم وہ میش کر کے دے دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اس کا حلوہ بنا کے دے دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز بنا کے دے دیتے ہیں تاکہ اس کو دقت. دیکھیں نا مغرب کی 3 اقدار میں نے آپ کو بتائی تھی. سہل پسندی، سہل پسندی اتنی بڑی قدر ہے، اس کا معاملہ صرف میں کھانے پینے میں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ویسے ہر چیز میں آئے گا. یہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسے سیب کھلائیے، اسے کھجور کھلائیے، گنڈیری کھلائیے. کہنے لگے گنے کا رس نہ پلاؤں؟ میں نے کہا نہیں گنے کا رس نہیں، گنڈیری. تو کہنے لگے اس سے کیا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں اس سے ہوتا کیا ہے. جب آپ کا بچہ سیب کھاتا ہے نا، یا آپ سیب کھاتے ہیں، تو آپ کا کبھی ایسا ہوا کہ دانتوں کے اندر سیب کا کوئی ٹکڑا پھنس گیا ہو؟ جب دانتوں کے اندر سیب کا کوئی ٹکڑا پھنس جاتا ہے تو زبان کیا کرتی ہے؟ زبان بے چین ہو جاتی ہے. زبان اس ٹکڑے کو کیا کرتی ہے؟ نکالنے کی کوششوں میں مگن ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زبان میں لچک پیدا ہوتی ہے، کنٹرول اوور ٹنگ پیدا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی گفتگو میں ایک کلیئرٹی آتی ہے. یہ ایک بہت خوبصورت مشق ہے جو رب کریم کا نظام ہے. رب کریم دیکھیں، جس پھل کو رب کریم نے جس پھل کا جوس پلانا تھا نا، اس کو جوس کی شکل میں ہی پیدا کیا ہے، انگور. اور جس پھل میں آپ کو جبڑوں کو زحمت دینی ہے نا، کیونکہ رب کریم چاہتے ہیں کہ آپ کے جبڑوں کو زحمت دی جائے، تو وہ رب کریم کا پروگرام ہے، آپ اس کو فالو کریں. آپ کورنگی میں فیکٹری لگا کے اس پروگرام کو تبدیل نہیں کریں، آپ اس پروگرام کو فالو کریں. چبانے والا پروگرام. تو جب ہم چباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چباتے ہیں تو ہمارا دوران خون تیز ہوتا ہے، ہمارے یہاں کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، ہماری زبان اپنی زبردست، ہماری زبان ایکٹیو ہوتی ہے. تو بہت سے بچوں کو جو بولنے کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں گے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو پھل ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے. آپ کسی بچے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ صرف یہ دیکھیے اس کو قبض تو نہیں ہے، آپ اس کا قبض دور کر دیجئے. آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں مجھے قبض تو نہیں ہے. اگر کسی انسان کو، ہم ایک ایسے معاشرے میں کسی انسان کو نزلہ بہت ہو اور قبض بھی ہو، اور قبض 1 مہینے سے ہو اور نزلہ 2 دن سے ہو، اس کے خیال میں اس کا بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ نزلہ. اصل میں اس کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ قبض. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ 1 مہینے سے قبض ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے میں آفس چھٹی تو نہیں کر رہا، کما بھی پورا رہا ہوں، اور قبض کی وجہ سے کھانا بھی پورا کھا رہا ہوں، اور مجھے اپنی لائف میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہو رہی. لیکن قبض اس کا بڑا مسئلہ ہے. ہمارے اعصابی تناؤ کا ایک بہت بڑی وجہ قبض ہے. یہ مسائل ہیں. تو ہم کون سی غذا اچھی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. جب بھوک ہو تب کھائیں یا جب وقت ہو جائے تب کھائیں؟ یعنی عادتاً کھائیں یا بھوک کی حالت میں کھائیں؟ تو کھانے کا معیار یہ ہے، دیکھیے جب بھوک کم ہو تو آپ کو پانی پی کے اپنی بھوک بجھانی چاہیے، اور جب بھوک بہت زیادہ ہو تو کھانا چاہیے.
اور زیادہ سے زیادہ کھانے کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ جب بھوک بہت زیادہ ہو تو کھانا شروع کرو، پہلے اپنی بھوک کو ایک گلاس پانی پی کے بجھاؤ، پھر دوبارہ لگے تو پھر کھانا شروع کرو، اور پھر جب تھوڑی بھوک رہ جائے تو پھر ہاتھ روک لو۔ یعنی حالت بھوک میں تو رہنے کا حکم ہے نا بھائی، حالت بھوک میں رکھنا منشائے الہی ہے نا۔ رب کریم چاہتا ہے نا کہ جب میں تم پہ انعامات کی بارش کر دوں تو تم اپنے اختیار کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ذرا ذرا سی بھوک میں رکھ لینا۔ یہ تمہارے جسم کے لیے بھی مفید ہے اور یہ تمہارے اور میرے قرب کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے۔ اچھا، ہم اشتہار کیا بتا رہا ہے؟ اشتہار بتا رہا ہے ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا، یہ اشتہار بتا رہا ہے آپ کو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشتہار کو فالو کر رہے ہیں یا مطلب مسئلہ سارا یہ ہے کہ مغربی تہذیب کا جادو اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ کلمہ گو پر بھی ویسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسے کلمے سے انکار کرنے والوں پر۔ یہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ اس کا ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ میں جن اقدار کی بات کر رہا ہوں، میں تو فلسفے کی آنکھ سے آپ کو یہ چیزیں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ میں عالم نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا، میں تو بڑا گناہگار سا آدمی ہوں۔ میں تو فلسفے کا ایک اور نفسیات اور فلسفے کی کچھ چیزیں جو جانتا ہوں اس کی بنیاد پہ میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میں دین کے عالم، میں تو میرا علم نہیں ہے وہ۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کب کھائیں، اور کیا ہمیں 3 وقت ہی کھانا چاہیے یا ہمیں 2 وقت کھانا چاہیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ 2 وقت کھائیں، اور اگر 2 سے بھی کم ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، کبھی کبھار 3 وقت بھی کھا لیں۔ اچھا، اس میں ایک خیال رکھیے گا، وہ معاملات جو اختیار کے اندر ہیں، حلال کے اندر، نافع اور غیر نافع کی بنیاد پہ جن کا آپ فیصلہ کرتے ہیں، اس میں آپ اگر آپ 2 وقت کے کھانے کو اختیار کریں تو 3 وقت کے کھانے والوں کو اور 3 وقت کے کھانے کو اس طرح سے اس سے نفرت نہ کریں جیسے کسی بری چیز سے نفرت کرتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کوئی آپ اس کی مذمت کریں، یعنی آپ اس سے دور رہیں، لیکن آپ اس کو اتنی نفرت نہیں کریں اس سے۔ 1 وقت کا کھانا کھائیں، 2 وقت کا کم کھائیں، لیکن زیادہ کھانے والوں یا زیادہ کھانے کے عمل کو بالکل حقارت نہیں کریں، اس سے ہمدردی کریں۔ یہ رویہ ہمارے ذہنی ٹھیک ہونے ضروری ہے۔ کتنے کھانے کا جواب یہ ہے کہ جب کچھ بھوک باقی رہے، بھوک بچ جائے تو چھوڑ دیں، ہاتھ روک لیں۔ تو نفس کی غلامی کی پہلی سیڑھی ہے ٹیسٹ بڈز کی غلامی۔ لذت زبان کی خاطر میں کتنا کھاؤں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں ایک سوال اور بھی ہے جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کتنے لقمے میری ضرورت ہیں اور کتنے لقموں کے بعد والا لقمہ اسراف ہے۔ کتنے لقمے تو میری ضرورت ہے اور کتنے لقموں کے بعد والا لقمہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ میرے نفس کی غذا ہے۔ تو ممکن ہے آپ نے 3 روٹیاں کھائی ہوں جن میں سے آپ کی ضرورت 1 یا 1.5 روٹی ہو اور نفس کی غذا اگلی 1.5 روٹی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے کتنا کھانے کا معاملہ۔ چونکہ ہم اتنی جلدی میں رہتے ہیں تو ہم کھانا جلدی میں کھاتے ہیں۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جیسے پروسیس، اور پھر بہت ساری غذائیں، میں مثال کے طور پر نوڈلز ہیں، ڈبے کے دلیے ہیں، ڈبے کا بسکٹ ہے، پیکٹ کے چپس ہیں، جوسز ہیں، ڈبے کے دودھ ہیں، سفید میدا، سفید آٹا اور میدے سے بنی ہوئی بیکری کی بہت ساری چیزیں ہیں، سفید آٹے کی بنی ہوئی روٹی ہے، ڈبل روٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے سمجھیے کہ یہ آسانی، جو سہولت کے اصول پر بنائی گئی ہیں، اور سہولت یعنی آسانی سے چپ جائیں، آسان ہو، کھانے میں اچھی لگے،
لیکن یہ نافع بدن ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ دانتوں کو زیادہ زحمت دیں گے یا آنتوں کو. اگر آپ دانتوں کو زحمت سے بچا لیں گے تو آنتوں کو زحمت زیادہ دیں گے, اگر دانتوں کو زحمت زیادہ دیں گے تو آنتوں کو آرام دیں گے. جب ہم سافٹ فوڈ کھاتے ہیں جس کو چبانا نہ پڑے, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے اس کو ہم 10 ٹائمز کم چباتے ہیں اس غذا کے مقابلے میں جو را فوڈ ہے, نیچرل فوڈ ہے. کھیرا, سیب یا کوئی اور ایسی چیز جو آپ مطلب کھجور جس کو آپ چباتے ہیں, لیکن جو دلیا یا کوئی ایسی چیز جو ڈبے کے خوراک ملتی ہے یا اس کو چباتے نہیں ہیں, تو وہ غذا جس کو مطلب چبانا چاہیے آپ کو. اور ہماری ریسرچ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ اپنا پسندیدہ کھانا بھی 5 منٹ میں کھا کے اٹھ جاتے ہیں. وہ کھانا جس کو 20 سے 25 منٹ اور بعض اوقات 30 منٹ اطمینان سے سکون سے بیٹھ کے آپ کو کھانا چاہیے اور ہر نوالے کو 40 بار چبانا چاہیے, وہ 5 سے 6 بار بعض اوقات 4 بار چبا کے اندر چلا جاتا ہے. یہ پرابلم ہے, اس لیے کہ ہم جلدی میں ہیں. تو یہ تو اپنی پسندیدہ بریانی کو بھی جلدی جلدی میں کھاتا ہے, اس کو بھی آرام سے بیٹھ کے نہیں کھاتا, جلدی, کیونکہ سپیڈ جلدی میں ہے یہ. تو یہ ایک. دوسری بات یہ کہ کھانے سے پہلے آپ کو سادہ پانی پینا چاہیے اور کچھ دیر پہلے پینا چاہیے. کوشش کریں کہ اس کو آپ, بہتر ہے کہ آپ 1 گھنٹہ پہلے پئیں تو اور اچھا ہے, اس کے بعد آپ کھائیں. اور غصے, پریشانی, اضطراب کی حالت میں کھانا نہیں کھائیں, کیونکہ اس حالت میں آپ کو کھانے کی نہیں پانی کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے. تو اگر آپ غصے, پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ہیں تو کھائیے نہیں, 1 گلاس پانی پیجیے, لیٹ جائیے, بیٹھ جائیے, ٹہلیے. تو یہ خوراک کے معاملات. اسی طرح رات کے کھانے اور سونے میں 2.5 گھنٹے کا وقفہ رکھیے. اچھا ہے 3 گھنٹے کا وقفہ کر دیں اور اچھا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں, تو یہ معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے.